نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے ویلوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے ویلوگ میں ڈیلی روٹین قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے، اور آج میں سورہ نساء کی آیت نمبر 102 سے 113 تک انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مومنوں کے درمیان ہوں، پھر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے ہتھیار لگائے رکھے۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں، اور اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار ایک طرف رکھ دو، اور اس حالت میں بھی چوکنے رہو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے، اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس کی امید نہیں رکھتے، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ کو اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور آپ خیانت کرنے والوں کی حمایت نہ کریں۔ آپ خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنیں، اور اللہ سے بخشش مانگیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گناہ کار ہو۔ وہ لوگوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ ہاں، تم لوگوں نے یہاں دیکھا کہ دنیا میں تو ان مجرموں کو صرف مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا۔ ہاں، تم لوگوں نے یہاں دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، پھر قیامت کے دن ان کے ہاں ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا، یا وہاں کون ان کا وکیل ہوگا۔ اور جو شخص برا عمل کرے یا اپنے جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو بے شک اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرتا ہے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیتا ہے تو ایسا کر کے وہ ایک بڑی بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کے ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دے، اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو نہیں بہکاتے، اور وہ آپ کو ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا بہت فضل ہے ہم پر، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آگے ایک چیز اس میں نصیحت میں ہے کہ اس آیت میں صلاح الخوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ صلاح الخوف کی معنی ہے
خوف کی نماز یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں، اور ایک لمحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے حال میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ دشمن کے بمقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو، اور ایک حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ پہلی کی جگہ مورچہ زن ہو گئے، اور مورچہ زن حصہ نماز کے لیے آ گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی، اسی طرح آپ کی 2 رکعت اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ بعض میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھائی، اور اس طرح آپ کی 4 رکعت اور فوجیوں کی 2 رکعت ہوئی، اور بعض میں آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرف بیٹھے رہے۔ فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنی طور پر 1 رکعت اور پڑھ کر 2 رکعت پورے کیں اور دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ گئے۔ دوسرے حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی اور اتحیات میں بیٹھ گئے، اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی، پھر ان کے ساتھ آپ نے سلام پھیر دیا۔ اس طرح آپ کی بھی 2 رکعت اور نماز کے دونوں حصے کی بھی 2 رکعتیں ہوئیں۔ اصل الانبیاء مزید ملاحظہ سورہ بقرہ۔ ہر نماز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل وقت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کا ترجمہ میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا۔ طلاق حقیقت آج کی عورت ایئر ہوسٹس بن کر 400 لوگوں کی نوکرانی بننا پسند کرتی ہے، لیکن گھر میں 4 لوگوں کو کھانا دینا اپنا عیب سمجھتی ہے، جہاں اس کا اپنا راج ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، عورتوں کو بھی اپنے گھر میں اپنے مردوں کا احترام کرنا چاہیے، اپنے گھر کو سنبھالنا چاہیے، جہاں پہ اس کی اپنی عزت زیادہ ہوتی ہے، اور گھر کے باہر بھی جتنی عورتیں ہیں ان کو احترام کرنا چاہیے، اور ہر عورت کا احترام اسلام میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عورتوں کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے ان کو ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے روزگار کو رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے۔ یوٹیوب چینل کو آپ سب کو درخواست ہے کہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، خود بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔